السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حالانکہ ایک مہینے تک ہم نے سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جس چیز کے ہم عادی ہوتے ہیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کے اندر بہت جگہوں پر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم سوشل میڈیا پہ اوپر حالات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہے کہ اپنی رائے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دینا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر موٹیویٹ ہمیں کرتا ہے، فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کے اندر فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ نصیحت کرتے رہے کہ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، اور ڈرنے والا نصیحت لے ہی لے گا، جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو وہ نصیحت لے ہی لے گا۔ تو کچھ دنوں کل میں نے یہ ویڈیو دیکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، 7 سیکنڈ کا ویڈیو ہے، جہاں میری عمر کے نوجوان اور نوجوان لڑکی جو ہے وہ اس زنا میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آٹو میں یہ کس طرح یہ نوجوان دونوں زنا میں مبتلا ہے۔ انفارچونیٹلی اس قوم کے حالاتوں کو دیکھ کر خدا کی قسم رونا آ رہا ہے، کیونکہ وہ گناہ ہم ان گناہوں سے بھی آگے جا چکے ہیں جو گناہ پچھلی قوموں نے کی تھی۔ آپ سورہ قمر چیپٹر نمبر 54 کھولے اور پھر وہاں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمیں اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس قوم کے ساتھ بھی ایسا حال نہ ہو۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہیں وہ فلسطین کا ظلم ہمارے اوپر نہ برسے، کیونکہ اس وقت جب ہم بے حیائی کے اندر اس وقت بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ دنوں پہلے ہی ماہ رمضان المبارک تھا اور اس مہینے میں اس طرح سے گناہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوا، مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں شیطان قید تھا، مجھے لگ رہا وہاں ہم بھی قید تھے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قید رکھا تھا، اور جیسے ہی وہ جیل سے ہم باہر آئے اور ہم نے بے حیائی کرنا شروع کر دیا، ہم نے زنا کے اڈوں میں جانا شروع کر دیا، اور جہاں زنا کے اڈوں میں جانے سے ہم کچھ یہاں سے پیسے بھی دیتے ہیں اور ٹکٹیں خریدتے ہیں زنا کے اڈوں میں جانے کے لیے۔ آپ اس وقت شیطان کو خوش کرنے کے لیے زنا کے اڈوں میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اس وقت گاڑیوں میں بھی زنا ہو رہا ہے۔ اگر اس ویڈیو کو کوئی ڈرائیور بھی دیکھ رہا ہے نا، تو خدا کی قسم میں آپ سے یہی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے گاڑی کے اندر نظر رکھے کہ کہیں آپ کی گاڑی کے اندر بھی زنا نہ ہو رہا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، یہ تمہیں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ رب غفور الرحیم ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اتنا بھی نہ جاؤ کہ وہ واحد القہار بھی ہے۔ آپ کو ایک امت کا قصہ میں بتاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فلانی قوم کو نیست نابود کر دو، آپ اس کے لوگوں کو تباہ کرو، برباد کرو، تو حضرت یہ ایک نیک بندے کا بھی قصہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو مسجد میں اندر بھی بیٹھ کر یہ نہیں کرنا ہے کہ دعاؤں کے اندر رہنا ہے، بلکہ آپ کو باہر بھی آنا ہے کہ اس بے حیائی کو روکنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اپنے رب کے حکم سے زمین پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک نیک بزرگ تھا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ وہاں ایک فلانی بندہ ہے جو تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بدبخت شخص کو پہلے ڈبا دو اور اس کے بعد اس امت کو ڈبا دو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑ رہی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پاکی نہیں تھی؟ اور وہ اپنی فکر کر رہا تھا اور لوگ ڈوب رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فکر نہ کرنے کی وجہ سے اسے بھی ڈبا دیا۔ اور ہم مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کا تھوڑا سی بھی خیال نہیں ہے۔ اب فلسطین کو چھوڑ دے، پہلے اپنے قوم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مجھے لگ رہا ہے یار جہاں فلسطین ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ اول قبلے کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ جہاں فلسطین کے نوجوان اول قبلے کو حفاظت کرنے میں جہاں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ کی طرف مائل کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب سے پناہ مانگتے تھے۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس قوم کا حال کیا ہو گیا ہے کہ جس قوم کے اندر اس وقت بے حیائی اتنی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ فکر ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ کلام پاک کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ فکر کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ہم کس طرح اس قوم کو، اس امت کو بچائیں۔ اور جہاں عورتوں کو ایک بات میں آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس قوم کے اندر کسی ایسے ریسورس کا استعمال نہیں کرنا ہے جس سے آپ ان کی معاشی حالاتوں کو تباہ کر دیں، ان کے جوانوں کو تباہ کر دیں۔ نہیں، آپ کو کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو صرف 2 چیزوں کا استعمال کرنا ہے، صرف فریڈم دینا ہے۔ آپ کو نوجوان مردوں کو، نوجوان عورتوں کو صرف آزادی دینی ہے، جو کام وہ کرے، صرف کوئی اور کام نہیں بلکہ صرف بے حیائی اگر وہ کرے، ان کو فریڈم دے، انہیں نہ روکے، بس وہ خود بخود ان کی نسلیں بھی برباد ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کی حفاظت کرے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اگر ہم اٹھیں گے اور ان بہنوں کی حفاظت کریں گے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمارا مستقبل بدل دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کلام پاک کو پڑھے اور کلام پاک کے اندر سمجھے کلام پاک ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔